is my prayer. May you keep ascending success stair. Oh Lord, give me strength, I need you. Oh Lord, give me strength, I need your guidance. I need your guidance. تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے خلیل و نجیب مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بلی خلیل و نجیب مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بلی بے خبری کے خلق پھری بے خبری کے خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے زمین و ماں تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے قرب کر لیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا گئے ہوئے دل کو اثر کیا یہ تاب و توا تمہارے لیے سبا چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے لیوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے صلو وہ سوے لالزار پھرتے ہیں تیرے دل اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں اور پھول کیا دے کو
دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، اور کوئی کیوں بات رسا، کوئی کیوں پوچھے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رسا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، وہ صبح الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، اور اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، اور شب براءت کی برکتیں پانے کے لیے۔ آج کے اس دعا افطار کے اجتماع میں شریک رہوں گا، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں مناجات کا سلسلہ ہوگا، دعائیں ہوں گی، امیر اہل سنت کی بھی آمد ہو چکی ہے، تو ضرور اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور توجہ کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ حاضر رہیں، انشاءاللہ اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ اور پھر مغرب کے بعد انشاءاللہ الکریم نوافل کا سلسلہ ہوگا، یاسین شریف کی تلاوت کا ہوگا۔ تو یوں انشاءاللہ اس پورے سلسلے میں انشاءاللہ ہم شامل رہیں گے انشاءاللہ۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، الحمدللہ ماہ درود و سلام جاری ہے، ماہ درود و سلام کی برکتیں یہی ہیں جس طرح امیر اہل سنت نے بھی ہمیں ترغیب ارشاد فرمائی کہ روزانہ 700 مرتبہ درود پاک یہ پڑھنے کی عادت بنائیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد ان کی مہک دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل گئے کوچے بسا دیے ان کے نثار کو ان کے نثار کوئی کیسے رنج میں ہو جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں، جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا
دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے دور 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 بے بہا دیے دریا بہا دیے دور بے بہا دیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 14 شعبان 1446 سن ہجری کے عصر و مغرب کے درمیان کا یہ ایک وقت ہے۔ میں حاضرین اور ناظرین کو اس لمحے کی ایک امپورٹنس بیان کرتا چل رہا ہوں۔ میں جب سے دعوت اسلامی میں آیا ہوں 1991 میں، دعوت اسلامی کا یہ انداز اس وقت سے ہمارے سامنے ہے کہ 14 اگست کو عصر و مغرب کے درمیان مختلف مساجد میں، یہ فیضان مدینہ میں جیسے ہم بیٹھے ہیں، یہاں سے ہم لائیو ہیں، لیکن ممکن ہے کہ شاید ہزاروں مساجد میں دعوت اسلامی کے جو مبلغین ہوتے ہیں وہ یہ اہتمام فرماتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں کہ اسلامی بھائی مسجد میں جمع ہوتے ہیں عصر و مغرب کے درمیان، کیونکہ ایک ذہن دیا گیا ہے جو کہ کتابوں میں باتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ بڑی خوبصورت سوچ دی ہوئی ہے کہ یہ نامہ اعمال کے تبدیل ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کی حضور 15 شعبان کو نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو یہ گھڑیاں جو یہ مومنٹ جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہوں کہ یہ گناہوں سے ہم توبہ کرتے 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 غروب آفتاب تک پہنچیں، تاکہ جب ہمارا نامہ اعمال اپنے رب کے حضور پیش کیا جائے تو کیفیت اللہ کرے ایسی ہو کہ ہمارے نامہ اعمال میں گناہ نہ ہو، ہماری مغفرت ہو، ہم اللہ کے حضور سچی توبہ کے ساتھ حاضر ہوں ہمارے نامہ اعمال۔ تو یہ کس کا کہ یہ اہتمام ہے۔ اب مدنی چینل پر بھی ایک بڑی تعداد ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہو، تو خود کو اس گھڑیوں میں شامل کریں اور اس نیت کے ساتھ کہ یا اللہ پاک آخری لمحات ہیں، نامہ اعمال تیری بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور اپنے گناہوں پر نظر رکھیں، اپنے گناہوں کے رب کے حضور ہم معافی مانگیں۔ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ کریم معاف کرنے والا ہے، اس کی عطا بہت زیادہ ہے، تیرے رب کی عطا پہ روک بھی نہیں۔ تو اللہ پاک کی عطا بہت بڑی ہے جب بندہ اس کے حضور سچی توبہ کرتا ہے۔ سچی توبہ کرنی ہے کہ گناہ آئندہ نہیں کروں گا۔ اچھا، پھر سچی توبہ میں ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے اور اہم بات یہ ہے کہ سچی توبہ کا تعلق ندامت سے بھی ہے، افسوس سے، گلٹی سے ہے، کہ خود اپنے اندر گلٹ پیدا کرے، اپنے اندر افسوس پیدا کرے کہ یہ کیا ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، یہ جو ندامت توبہ ہے کے تحت لکھا ہے، حدیث پاک کے تحت اس طرح کی بات کہ ندامت بھی سوائے اللہ کی توفیق کے نہیں آتی۔ جب تک اللہ پاک کی توفیق نہ ہو تب بندے کو ندامت بھی نہیں آتی ہے نا۔ گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، گناہوں کا ازالہ آنسوؤں سے کچھ تو ہو جاتا، مجھے رونا بھی تو آتا نہیں ہائے ندامت سے، تو عمر بدیوں میں سا یہ احساس
پیدا کرنے کے لیے چند چیزیں عرض کر رہا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے, میرے لیے بھی دعا کیجیے, اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے. عمر بدیوں میں ساری گزاری, آئے پھر بھی نہیں شرم ساری, بخش محبوب کا واسطہ ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. ہوں بظاہر برا نیک صورت, کر بھی دے مجھ کو اب نیک سیرت. ظاہر اچھا ہے باطن برا ہے, یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. تو اپنے وجود کا جائزہ لیں, اپنے کردار کا جائزہ لیں, اپنے گناہوں کو یاد کریں. لمحہ لمحہ جتنے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں, جتنی بے عملیاں ہیں, جتنی بے باکیاں ہیں ہمارے کردار کے اندر, ان سب کا جائزہ لیں. اور اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. جب بندہ اس کو پکارتا, اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے. ادعونی استجیب لکم, فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں. ہم ماشاءاللہ دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں. دعا کی بڑی برکتیں ہیں, دعا میں بڑی اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھی ہے. ہم دعا کریں گے, سچی توبہ کریں گے. توبہ کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عزم بھی ہو کہ اب گناہ نہیں کریں گے. تو یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ پاک ہمارے دل میں یہ بات ڈال دے, ہماری سوچ ایسی کر دے کہ اب مجھے ایک بار پھر موقع ملا ہے نا, 14 شعبان ایک بار پھر موقع ملا ہے. کتنے ایسے ہیں جنہوں نے پچھلی 15 شعبان منائی تھی, آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. ہمیں نہیں پتہ کہ آئندہ کے لیے ہم زندہ رہتے کہ نہیں رہتے. ہمیں یہ بھی امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے توبہ کی بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ بندہ توبہ ترک کر دیتا ہے بعض اوقات. یہ اس کو بیٹا یہ بیان ہو رہا ہے نا, بعد میں بانٹیے گا. تو ابھی بیان کے دوران نہیں بانٹا جاتا نا, توجہ بڑھتی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات یہاں بھی بیان فرمائی ہے کہ جو توبہ ترک کر دیتے کہ یار آئندہ نہیں بچ سکیں گے, تو وسوسہ, شیطان تو وسوسہ دلاتا ہی ہے کہ یہ توبہ سے رک جائے. تو توبہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سچی توبہ بندہ کرتا ہے, صرف گناہ معاف نہیں ہوتے, اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ اللہ پاک گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. اس کی رحمت بہت بڑی ہے, اس کی رحمت سے کبھی بھی مایوسی نہیں ہے. جے میں ویکھا عملہ پلے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے. اس کی رحمت بہت بڑی ہے. تو گناہوں سے توبہ کرنے میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سارے گناہ اللہ بخش دیتا ہے. اور ضروری تھوڑی ہے کہ زندگی رہے گی اور آئندہ کو گناہ بھی کر سکے گا, کیا پتہ توبہ پر ہی موت آ جائے. تو ہمیشہ سچی توبہ کرتے ہی رہنا چاہیے. سچی توبہ ہی کی ہے توبۃ النصوح. سچی توبہ وہ توبہ جو اللہ پاک کے بارگاہ میں قبول ہے, اور وہ سچی توبہ ہے. گناہ پر ندامت ہو, جو گناہ کیا ہے اس کی معافی مانگے, آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو. اور اس کے لیے ایک بات یہ ہوتی ہے, باتوں کا جب اسے بیان سنتے ہیں, مسجد میں آتے ہیں, ایسا اجتماع ملتا ہے نا, تو دل کرتا ہے کہ بس میں اب سدھر جاؤں گا, میں بدل جاؤں گا, میں نیک بن جاؤں گا. کیفیت بنتی ہے بندے کی, ایسا نہیں بنتی. یہ تو اجتماعات کی برکتیں ہوتی ہیں. دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماعات لے لیں, مدنی مذاکرے لے لیں, قافلے لے لیں, اس طرح جو ہمارے علاقوں کے دینی کام ہوتے ہیں, جب کیفیتیں بدلتی ہیں, صحبت کا اثر تو ہے نا. لیکن جب ہم دوبارہ یہاں سے اٹھ کر اپنی ہی صحبت میں دوبارہ چلے جاتے ہیں, اپنے ہی پرانے دوستوں میں چلے جاتے ہیں, وہی بے نمازی دوست ہوتے ہیں, وہی بے باک دوست ہوتے ہیں, تو پھر وہ ہماری نیتوں میں بھی فرق آ جاتا ہے. پھر ہم دوبارہ ویسے کے ویسے ہونے کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. اگر ہم نیت کرتے توبہ کر کے یہ ذہن بنا لیں کہ اب میں عاشقان رسول کی صحبت میں رہوں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے, اتنا خوبصورت موقع ہمیں دعوت اسلامی دے رہی ہے. عصر و مغرب کی پھر مغرب کی نماز, مغرب کے بعد نوافل ہوں گے, جو شب برات کے نوافل ہوتے ہیں وہ ہوگا. پھر یہاں انشاءاللہ تعالی آپ کے لیے کھانا پیش کیا جائے گا, اور اس کے بعد عشاء کی جماعت ہوگی. عشاء کی جماعت کے بعد اجتماع کا آغاز ہوگا. اور آج شب جمعہ بھی ہے, جمعرات ہوتی, آج ابھی جمعرات ہے نا, شب جمعہ ہے. جمعہ کی گھڑیاں, مغفرت کی گھڑیاں, یعنی کتنی باتیں جمع ہو رہی ہیں. جمعرات, شب جمعہ, جمعہ, شب برات, یہ وہ باتیں جمع ہو رہی ہیں کہ للچاتا ہے بندہ کہ یا اللہ اتنی ساری تیری رحمت کو ابھارنے والے معاملہ جمع ہوا ہے, مجھے بخش دے. اللہ بخشنے والا, اتنی رحمتیں, اتنی برکتیں اور اتنی مغفرت کی بشارتیں ہیں ان گھڑیوں کے اندر. گناہ گار بخشے جاتے ہیں نا, گناہ گار بخشے جاتے ہیں.
اللہ کی رحمت پکارتی ہے. تو اللہ پاک ہم سب کو مغفرت سے نوازے اور اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ہم سچی توبہ کر کے اپنے گناہوں کی معافی لے کر 15 شعبان میں داخل ہو. اللہ کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. فضل کی رحم کی التجا ہے. فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. صلو علی الحبیب. پیارے پیارے اسلام بھائیو، جس طرح نے نگرانی شورا سے سنا کہ یہ بڑے بابرکت لمحات توبہ کرنے کا موقع ہے. آئیے توبہ بھی کر لیتے ہیں اور حضور سیدی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں داخل ہو جاتے ہیں. امیر اہل سنت مرید کراتے ہیں، وہ 2 غوث پاک کا مرید بھی ہو جاتا ہے. میں امیر اہل سنت سے عرض کروں گا کہ ہمیں توبہ بھی کرا دیں اور غوث پاک کے مریدوں میں شامل فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ و رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج جیسا کہ پتہ
سب کو پتہ ہے کہ آج 14 شعبان شریف ہے اور اس کی بھی اب آخری گھڑیاں رہ گئی ہیں اور عنقریب شب براءت آیا چاہتی ہے. ہم نہیں جانتے کہ شب براءت پانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں. توبہ تو بندے کو ہر وقت کرنی چاہیے، موت کے لیے ہر وقت الرٹ رہنا چاہیے، اگرچہ غفلت کا پردہ ہم لوگوں پر ہوتا ہے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. حقوق اللہ بھی ادا کرنے ہوتے ہیں اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے. حقوق العباد کا تعلق جو ہے وہ چونکہ بندوں سے ہے، اور اگر کسی بندے کی حق تلفی کی تو اللہ پاک معاف نہیں کرتا، اگرچہ بندہ بھی اللہ کا ہے، لیکن یہ کہ اللہ پاک نے خود یہ فیصلہ فرمایا کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ پاک خود معاف نہیں فرمائے گا. تو یہ بڑا نازک معاملہ ہے. اب کسی کو جھڑک دیا، کسی کو ڈانٹ دیا، کسی کو جھاڑ دیا، کسی کو گھور لیا ڈرانے والے انداز میں، یا کسی طرح بھی کہ پیسے دبا لیے یا دینے میں اس طرح ٹالم ٹول کیا، قرضہ تکلیفوں میں اس کو ڈالا وغیرہ. بہت سارے حقوق العباد تلف ہوتے ہیں. گھر میں آپس میں جھگڑے میں دل آزار گفتگو، طنز، مذاق اڑانا. اور اگر یہ بندہ غور کرے تو بہت ساری مطلب ایسی غلطیاں شاید دن میں ہو جاتی ہوں کہ جس میں بندے کا حق تلف ہوتا ہو. بندے کا دل دکھے گا تو یہ اس کا حق تلف ہوا. ناحق دل دکھنا مراد ہے. تو یہ کہ شب برات جب قریب آتی ہے تو ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ رائج ہے کہ ایک دوسرے سے معافی مانگتے ہیں. تو اس میں یہ کہ معافی مانگنا بہت اچھی بات ہے، مانگنی چاہیے. یہ اس سے اگر کسی نے واقعی معاف کر دیا اپنے سارے حقوق، یہ سن کر کسی نے معافی مانگی تو میں نے اس کو معاف کر دیا، تو یہ انشاءاللہ معافی مل جائے گی اس کو. اگر معاف نہیں کیا تو معافی نہیں ملے گی. تو یہ ذہن میں رہے کہ اگر اعلان کر دیا یا تحریر سوشل میڈیا پر دے دی کہ میں معافی چاہتا ہوں، میرے اپنے سب حقوق معاف کر دیں وغیرہ، تو یہ مطلب کافی نہیں ہے کہ سارا معاف ہو گیا، دل کو منا لینا یہ نہیں ہے. جس کا یاد ہے پتہ ہے تو اس سے تو فوراً شب برات کا انتظار بھی نہیں کرنا ہوتا، فوراً معافی مانگنی ہوتی ہے اور اللہ پاک سے بھی توبہ کرنی ہوتی ہے. تو میری چونکہ دنیا میں کافی مطلب مسلمانوں سے ترکیب ہے، رابطے ہیں یا جان پہچان ہے، مجھے یہ بس رہتا ہے کہ پتہ نہیں کتنوں کی میری طرف سے حق تلفیاں ہوتی ہوں گی، دل دکھ جاتے ہوں گے. تو کبھی آپ کا میری طرف سے ایسا ہوا ہو، دل دکھا دیا ہو یا کوئی ڈانٹ ڈپٹ کر لی ہو، اگر یہ عادت کم ہے نہیں ہے بلکہ عام طور پہ لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کی، تاہم یہ کہ کبھی بھی دل دکھ سکتا ہے انسان کا اور وہ ناحق ہو اور قصور میرا ہو. اس طرح کی کوئی بھی حق تلفی ہو تو میں ہاتھ جوڑ کر سارے مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے. اگر کوئی لین دین کا مسئلہ ہے تو وہ میں بھول گیا ہوں لے کر کچھ، تو مجھے وصول کر لیجیے. اگر مجھ تک نہیں پہنچ سکتے تو کسی بھی رکن شورا، دعوت اسلامی رکن شورا سے رابطہ کر کے ترکیب بنائی جا سکتی ہے. میرے بچوں سے مل کر ترکیب بنائی جا سکتی ہے، یا جو میرے قریب اسلامی بھائی ہوتے ہیں ان سے مل کر بھی ترکیب بنائی جا سکتی ہے. تو مہربانی کر کے
آخرت کے لیے کوئی حق باقی مت رکھیے گا جو آخرت میں ادا نہیں کر سکتا۔ اسی طرح ہماری شورا کے اراکین یا جتنے بھی دعوت اسلامی کے اراکین ہیں، دعوت اسلامی والے ہیں اور نگران شورا وغیرہ، ان سب کے بھی اگر حقوق آپ پر نکلتے تو انہوں نے وکیل نہ کیا تب بھی ان کو معاف کر دیجئے۔ میری بیٹی جو ہے وہ چونکہ اسلامی بہنوں میں ان کا کافی ترکیب ہے، نواسیوں کی بھی، تو ان سے بھی کوئی اختلافیاں ہوئی ہوں تو ان کو بھی معاف کر دیجیے گا، انہوں نے مجھے کہا ہے بیٹی نے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آہدہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر۔ اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب۔ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے کروڑ کروڑ احسان کہ ایک بار جیتے جی پھر شب برات کے قریب کیا۔ اے اللہ پاک اگر تو نے زندگی بخشی تو ان قریب شب برات ہم پا لیں گے۔ اے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے پاک کر دے، سارے گناہ معاف کر دے، ہم گناہوں سے پاک ہو کر شب برات سے ملے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنی ملاقات کا شوق دے، یا اللہ پاک اپنی ملاقات کا شوق دے، اپنی ملاقات کا شوق دے۔ اے اللہ پاک نزع روح میں آسانی دینا، یا اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے، یا اللہ پاک موت کے وقت تیرے پیارے کا جلوہ نصیب ہو جائے۔ الہ العالمین جلوہ محبوب میں کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو۔ الہ العالمین قبر کے اندھیرے میں نور مصطفیٰ کے جلوے ہو جائے، اندھیرا دور ہو جائے۔ یا اللہ پاک ہماری قبر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلووں سے آباد ہو جائے۔ الہ العالمین دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں۔ یا اللہ پاک ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول بنا دے۔ الہ العالمین تیرا کرم ہے، تیرا کرم ہے، تیرا کرم ہے، تو نے ہمیں مسلمان کیا۔ اے اللہ پاک دنیا سے مسلمان ہی اٹھانا۔ یا اللہ پاک ہمارا ایمان ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہم سے جدا نہ ہو۔ الہ العالمین ہر حال میں سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم
صاحب ایمان ہی رہیں. یا اللہ پاک میرے ذریعے جو غوث پاک کے مرید بنے اور میرے طالب ہوئے، الہ العالمین ان سب کو بے حساب بخش دے. اے اللہ پاک ان کی بیماریاں، پریشانیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں، بے اولادیاں دور فرما دے. اے اللہ پاک گھریلو ناچاکیوں سے نجات دے، گھر امن کے گہوارے بن جائیں. الہ العالمین ان کی مشکلیں آسان ہو جائیں. الہ العالمین ان کے روزی روزگار میں خیر و برکت ملے، قرضے ہوں تو اتر جائیں. الہ العالمین جو بے گھر ہیں ان کو گھر مل جائیں. الہ العالمین جن کے گھر تنگ ہیں کشادہ نصیب ہو جائیں. الہ العالمین دنیا آخرت کی بھلائیاں ان کا مقدر ہو جائیں. اے اللہ پاک ساری امت کی مغفرت کر دے. علی محمد. سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب. Allah, give me strength, I need you. Oh Allah, give me strength,